ایک بچے نے اپنے استاد سے پوچھا، سر کیا یہ سچ ہے کہ بچے قوم کے سرمایہ ہوتے ہیں اور ملک و ملت کے تابناک مستقبل ہوتے ہیں؟ سر تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے بچہ۔ سر پھر یہ حکومت اس سرمایہ میں اضافے سے پریشان کیوں ہے؟ پٹھان سے کسی نے پوچھا، عقل بڑی ہے یا بحث؟ پٹھان تھوڑی دیر سوچنے کے بعد، ہم کو پاگل مت سمجھو، پہلے دونوں کی تاریخ پیدائش بتاؤ۔ میاں بیوی چوری کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ شوہر: جو شخص چوری کرتا ہے وہ بعد میں ضرور پچھتاتا ہے۔ بیوی رومانٹک موڈ پہ بولی: اور آپ نے جو شادی سے پہلے میری نیندیں چرائی تھیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شوہر: بکواس کر تو رہا ہوں کہ بعد میں ضرور پچھتاتا ہے۔ میاں بیوی بہت ناراض تھے۔ شوہر نے ایک صفحہ بیوی کو دیا جس پر لکھا تھا کہ کل میں نے آفس جلدی جانا ہے، مجھے 7 بجے جگانا۔ دوسرے دن جب شوہر اٹھا تو 10 بج گئے تھے۔ شوہر غصے سے: تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ بیوی نے ایک ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک صفحہ پڑا تھا اور اس پر لکھا تھا، 7 بج گئے ہیں، اٹھ جاؤ۔ جن حضرات کو 2 شادیاں کرنے کا شوق ہے مگر کسی مجبوری کے تحت نہیں کر سکتے، وہ ایک ہی بیوی کے 2 شناختی کارڈ بنوا کر 2 شادیوں والی فیلنگ لے سکتے ہیں۔ مزہ آیا، اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو دینا چاہتا ہوں۔ میرا تو فیس بک پر بھی پوسٹ ہونے والی تصویروں سے ایمان اٹھ گیا ہے۔ مختلف فلٹرز چھان بھورے کو بھی قیمے والا نان بنا دیتے ہیں۔ ایک عورت بس والے کو روز کاجو اور بادام کھانے کو دیتی تھی۔ بس والا: اماں آپ مجھے روز یہ کیوں دیتی ہے؟ عورت: بیٹا دانت تو رہے نہیں، چوس کر پھینک دینا اچھا نہیں لگتا۔ ایک صاحب کی بیوی فوت ہو گئی۔ ایک خاتون ان سے ملنے آئی اور بولی، میں آپ کی بیوی کی بہت قریبی سہیلی ہوں، کیا مجھے ان کی کوئی نشانی مل سکتی ہے؟ مرد نے آنسو بھری آنکھیں اوپر اٹھا کر کہا، کیا مجھ سے کام چل جائے گا؟ بیوی: میں کب سے پوچھ رہی ہوں تمہاری زندگی میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ بس مجھے ہی دیکھتے جا رہے ہو، کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ سمجھ رہے ہو آپ سمجھ رہے ہو؟ آدھی رات کو گلی میں شور سن کر شوہر کی آنکھ کھلی۔ باہر نکل کر محلے والوں سے پوچھا کہ اتنا شور کیوں؟ انہوں نے جواب دیا، خبردار رہنا، محلے کے پانی میں زہر آ گیا ہے۔ یہ سن کر شوہر واپس گھر آیا اور بیوی نے پوچھا، سنیے باہر کیا ہوا ہے؟ شوہر: کچھ نہیں ہوا، سب خیر ہے، تم پانی پیو اور سو جاؤ۔ میاں بیوی صوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ بیگم مالٹے کھا رہی تھی اور فون پر ٹیکسٹ بھی کر رہی تھی۔ میاں کے موبائل پر میسج ٹون سنائی دی۔ ان کا موبائل کچن میں چارجنگ پہ لگا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر کچن میں میسج پڑھنے گئے۔ میسج بیگم کی طرف سے تھا، واپسی پہ نمک لیتے آنا۔ پوری چھینک کا مطلب کہ کسی نے آپ کو یاد کیا، اور جو چھینک آدھے راستے میں رک جائے تو سمجھ لے کہ کسی کو آپ کی یاد آئی مگر اس نے دفع کرو کہہ کر ٹال دیا۔ ماں: بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، آپ کا ایک جھوٹ آپ کی ماں کا بال سفید کر دیتا ہے۔ بیٹا معصومیت سے: اچھا اس لیے نانی کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں؟ سردار جی، ہم نے موبائل میرج بیورو شروع کیا ہے، رشتے کے لیے 1 دبائے، منگنی کے لیے 2 دبائے، شادی کے لیے 3 دبائے۔ ایک آدمی: سردار جی دوسری شادی کے لیے کیا دبائے؟ سردار جی دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کا گلا دبائے۔ ایک پاکستانی خاتون نے ایک چینی آدمی سے شادی کی۔ 5-6 مہینے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تعزیت کو آئی ایک خاتون نے کچھ یوں ان کو حوصلہ دیا، ہمت کرو بہن، چائنا کی چیز 5-6 مہینے سے زیادہ نہیں چلتی۔ لڑکی: پڑوس والی بوڑھی آنٹی، مجھے
بہت تنگ کرتی تھی. جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو وہ میرے گال کھینچ کے کہتی اب تمہاری باری. لیکن پھر انہوں نے ایسا کرنا بند کر دیا. سہیلی: کیوں؟ لڑکی: کیونکہ جب بھی کوئی مر جاتا ہے تو میں ان سے کہتی ہوں اب آپ کی باری ہے. استاد: میں نے تمہیں کتے پر مضمون لکھنے کو کہا تھا. بچہ: سر میں کیا کرتا، جب میں نے کتے پر پن رکھا تو اس نے مجھے کاٹ لیا. ٹیچر: بتاؤ کتا دم کیوں ہلاتا ہے؟ بچہ: کیونکہ سائنس کے اصول کے مطابق دم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ کتے کو ہلا سکے. ایک پٹھان نے نیا کالج بنایا لیکن اسے کالج کا نام نہیں مل رہا تھا. آخر کافی سوچ کے بعد اس نے اپنے کالج کا نام رکھا گرلز کالج فار بوائز. شادی پر دولہے نے اپنی دلہن کو گلاب کا پھول دیا. دلہن: مجھے یہ نہیں چاہیے، کوئی سونے کی چیز دو. دولہا: یہ لو تکیا اور سو جاؤ. لڑکا اپنا دوپٹہ اٹھالو زمین سے گھسا جا رہا ہے. لڑکی: دوپٹہ بھی اپنا فرض نبھا رہا ہے، کوئی چوم نہ لے میرے قدموں کی مٹی کو، اسی لیے نشانیاں مٹا رہا ہے. لڑکا: او بادشاہ سلامت کی اولاد، آگے گوبر ہے.